بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ بینیفیسنٹ دا مرسیفل. مؤثر طریقہ تدریس، افیکٹو ٹیچنگ، یہ ایک فن ہے، یہ ایک آرٹ ہے. افیکٹو ٹیچنگ کا تعلق ہرگز آپ کے ہائی فائی ٹرمنالوجی یوز کرنے کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جن سے بچ کر ہم اپنی ٹیچنگ کو مؤثر بنا سکتے ہیں، ہم افیکٹو ٹیچنگ کر سکتے ہیں. نمبر 1، ڈونٹ کرائی. کلاس روم کے اندر بہت زیادہ چیخنے چلانے سے آپ کی ٹیچنگ بہتر ہونے کی بجائے زوال کا شکار ہوتی ہے، تنزلی کا شکار ہوتی ہے. بہت زیادہ چیخنے اور چلانے سے آپ کی توانائی ضائع ہوتی ہے، آپ کی انرجی ضائع ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ جو بہت زیادہ شور اور آپ کا بہت زیادہ چلا کر بولنا ہوتا ہے، یہ بچوں کے اندر پہلے تو خوف پیدا کرتا ہے اور اس کے بعد بغاوت جنم لیتی ہے. اس لیے آپ کلاس روم کے اندر بہت زیادہ چیخنے اور چلانے سے بچیں اور اپنی ٹیچنگ کو بہتر کریں. بچوں کی نظم و ضبط کو بہتر کرنے کے لیے آپ ان سے بات کریں، آپ ریوارڈ کی بات کریں، انسینٹیو کی بات کریں، انعامات کی بات کریں. اس سے دیکھیں کہ بچے کس طرح آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ڈونٹ گیو ایکسیسو رائٹنگز. بچوں کو کبھی بھی بہت زیادہ لکھنے کا کام نہ دیں، اس سے وہ بوریت محسوس کرتے ہیں. بچوں کو ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کی طرف لے کے آئیں. ڈایاگرامز کی مدد سے بچوں کے کانسیپٹ کلیئر کریں. اس سے بچوں کی جو سینسز ہیں وہ ٹوٹلی آپ کی طرف ڈائیورٹ رہیں گی، اور ان کا جو سیکھنے کا عمل ہے جب ان کی توجہ آپ کی طرف ہوگی تو ان کے سیکھنے کا عمل بھی بہتر ہوگا. کبھی بھی بچوں کو لکھنے کا بہت زیادہ کام نہ دیں، بلکہ ان کو انوالو کریں، ان کی مصروفیت اس طرح سے بنائیں کہ بچے خود سے سیلف لرننگ کی طرف جائیں. نمبر 3، ڈونٹ یوز سیل فونز ان دا کلاس. کبھی بھی کلاس روم کے اندر موبائل فون استعمال نہ کریں. یہ آپ کی توجہ اور بچوں کی توجہ کا دشمن ہے. اس سے ان کی کنسنٹریشن ڈائیورٹ ہوتی ہے، بچے اپنی یکسوئی چھوڑ دیتے ہیں اور سیکھنے کا عمل بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. ڈونٹ یوز سیل فون ان دا کلاس روم. نمبر 4، ڈونٹ ایٹ ان دا کلاس رومس. کبھی بھی کلاس کے اندر کھانے پینے کی چیزیں نہ لے کے آئیں. ٹیچرز کے لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب آپ بچوں کے سامنے کچھ کھا پی رہے ہوتے ہیں تو بچوں کی نفسیات یہ کہتی ہے کہ بچوں کے ذہن میں چونکہ ٹیچر کا ایک رول ماڈل ہوتا ہے، ایک امیج بنا ہوتا ہے، تو بچے یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سر اکیلے کھا رہے ہیں، ہمیں اپنے کھانے میں شامل نہیں کر رہے. جبکہ آپ بچوں کو جنروسٹی بھی سکھا رہے ہوتے ہیں، سخی ہونا بھی سکھا رہے ہوتے ہیں، اور آپ خود اکیلے کھا رہے ہیں. اس لیے کبھی بھی کلاس روم کے اندر کھانے پینے کی چیزیں نہ لے کے آئیں. اور کلاس کے اندر ٹیچر کے لیے تو کھانا بالکل ایسا ہے کہ گویا وہ اپنی شخصیت کو بچوں کے سامنے مسح کر رہے ہیں. ڈونٹ ایٹ ان دا کلاس روم. نمبر 5، ڈونٹ گیٹ ایموشنل ان دا کلاس. جذباتیت سے بچیں. بہت زیادہ جذبات جو ہیں وہ آپ کی ٹیچنگ کو متاثر کر سکتے ہیں. ہاں، بچوں کے لیے آپ کی جو سنسیئرٹی ہے، جو آپ کا اخلاص ہے، وہ ایک طریقے سے بچوں کو نظر آنا چاہیے، لیکن بہت زیادہ جذبات میں آ کے ایموشنل ہو کے کبھی بھی ایفیکٹو ٹیچنگ نہیں ہو سکتی. نارمل رہیں، ایک مناسب انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کریں، اور ان کا مقصد بھی بچوں کی تدریس کو بہتر کرنا، ان کی تعلیم کو بہتر کرنا، ان کے سیکھنے کے عمل کو بہتر کرنا ہونا چاہیے. کیونکہ استاد جب بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے تو اس کی ٹیچنگ ڈائریکٹلی متاثر ہوتی ہے. ایک بالکل ہی تحمل کے وے میں رہ کے اپنے جذبات کا اظہار کریں. بہت زیادہ پیک پہ جانا یا بہت زیادہ جذبات کا اظہار کرنا آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے اور آپ کے امیج کو متاثر کر سکتا ہے. نمبر 6، ڈونٹ ٹیز یور اسٹوڈنٹس. بہت زیادہ بچوں کے اوپر تان و تشنیع کرنا، ان کو ڈانٹنا، سنب کرنا،
یا ان کو चिढ़ाना یہ بچوں کی عزت نفس کو مجروح کرتا ہے. اس لیے کبھی بھی ایک اچھا ٹیچر ایسے کام نہیں کرتا جو کہ بچوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے. بچوں کی عزت نفس کا خیال رکھیں. بہت ہی اہم بات, ڈونٹ سٹ آل دا ٹائم ان دا کلاس. ویسے تو بہت سارے اسکولس نے اب کلاس رومس کے اندر ٹیچر چیئرز نہیں رکھی ہوئی, لیکن پھر بھی آپ نے اگر بیٹھنا ہے, آپ تھک گئے ہیں تو پورا کا پورا ٹائم بیٹھے ہوئے نہ گزاریں. ہر وقت کرسی پہ بیٹھ کر ٹیچنگ کرنا کبھی بھی مؤثر ثابت نہیں ہوا. آپ کلاس روم کی سپیس کو استعمال کریں, اپنی موومنٹ کو یقینی بنائیں اور ہر بچے تک پہنچیں. اسے آپ کی ٹیچنگ افیکٹو ہوگی, بہت اچھا فیڈ بیک آئے گا اور ہر بچہ بھی اٹینٹیو اور ایکٹیو رہے گا. سو بہت ہی امپورٹنٹ, ڈونٹ گیٹ لیٹ ان دا کلاس. کبھی بھی اپنے کلاس روم میں دیر سے نہ جائیں. اس سے کیا ہوتا ہے, نظم و ضبط کے مسائل پیدا ہوتے ہیں, ڈسپلنری ایشو کریٹ ہوتے ہیں, اور جب آپ کلاس میں جاتے ہیں تو آپ کی کلاس بے ہنگم انداز میں بکھری ہوتی ہے, بچے کوئی ادھر ہیں کوئی ادھر ہیں, تو پھر آپ کو بہت سارا ٹائم پہلے ان کو ڈسپلن میں لانے میں لگ جاتا ہے. اس لیے کوشش کریں کلاس میں آپ وقت پر پہنچیں, اور اگر کبھی دیر ہو جائے تو بچوں سے معذرت کریں. اس سے بچوں کے اندر ایک احساس ذمہ داری پیدا ہوگا, کیونکہ آپ کی ریفلیکشن ہوتے ہیں بچے, آپ جو کرتے ہیں بچے بھی وہی کرتے ہیں. اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, اس دور میں ڈونٹ لمٹ یور ٹیچنگ ٹو دا ٹیکسٹ بک. اپنی جو تدریس ہے, اپنی جو آپ کی جو وے آف ٹیچنگ ہے, اس کو صرف ٹیکسٹ بک تک محدود نہ رکھیں, بلکہ ایک اچھا اور مؤثر استاد تو وہ ہوتا ہے جو بچوں کو آنے والے دور کے تقاضوں کے مطابق تعلیم دیتا ہے, ان کو کچھ ایسی ٹپس اور ایسی باتیں سکھاتا ہے جو مستقبل میں ان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں. سو ڈونٹ لمٹ یور ٹیچنگ ٹو دا ٹیکسٹ بک اونلی. صرف درسی کتاب تک محدود نہ رہیں, بلکہ ان کو آنے والے دور کے تقاضوں کے مطابق ایجوکیٹ کریں, ان کو ٹرین کریں, ان کی گرومنگ کریں. یہ ڈیجیٹل دور ہے, اس میں بچہ استاد کے ساتھ تبھی کنیکٹ ہوتا ہے جب وہ آنے والے وقت کے تقاضوں کے مطابق اس کو ٹیچ کیا جاتا ہے, اس کو پڑھایا جاتا ہے, اس کو گائیڈ کیا جاتا ہے, اس کو ٹرین کیا جاتا ہے. ڈونٹ میک اینی کڈس یور فیوریٹ. یہ دیکھیں, ہر بچے کو اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہے, کوئی نہ کوئی اسپیشل اس کے اندر اللہ پاک نے فیچر رکھا ہے. تو آپ جب بھی بچوں کی مارکنگ کریں, اسیسمنٹ کریں, تو اس میں آپ اس حوالے سے جو ہے بائسڈ نہ ہوں, ڈسکریمنیٹ آپ نے نہیں کرنا آن دی بیسس آف یور فیورٹزم. دین بہت ہی ضروری بات, ڈونٹ گیو کارپورل پنشمنٹ. ایوائڈ کارپورل پنشمنٹ. یہ جو جسمانی سزا ہے, اچھا نفسیاتی سزا بھی, ذہنی سزا بھی, یہ ان سے اپنے آپ کو بچائیں. ویسے بھی آج کل تو ویسے ہی اس سے منع کیا گیا ہے کہ بچوں کو آپ نے جسمانی سزا نہیں دینی, لیکن پھر بھی اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو کوشش کریں اس سے اپنے آپ کو بچائیں, اور بچوں کی افیلیشن کریٹ کرنے کی کوشش کریں. ڈیولپ اے کنیکشن بٹوین یور لرنرز. جب آپ کا کنیکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے تو لرننگ بیکمز ایزی, تو آسان ہو جاتا ہے سیکھنا اور سکھانے کا عمل بہت آسان ہو جاتا ہے. بچوں کو اپنی سنسیئرٹی دکھائیں کہ بیٹا ہماری جو ٹیچنگ ہے اس کا مقصد آپ کے مستقبل کو سکیور کرنا ہے, آپ کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. ان ٹپس پر عمل کریں اور اپنی ٹیچنگ کو بہتر بنا لیں, اور آنے والے وقت میں اپنی انرجی کو سیو کریں اور ایک اچھا فیم حاصل کریں سوسائٹی کے اندر. آپ جو آج ڈیلیور کر رہے ہیں یہ سوسائٹی میں جا رہا ہے, یہ ایڈ اپ ہو رہا ہے. یہ بچے اب گھر میں جا کے جب گفتگو کرتے ہیں اساتذہ کے بارے میں, تو پیرنٹس کے اندر آپ کے لیے اچھا پہلو یا ان کے دل میں آپ کا اچھا مقام یا برا مقام وہ بننا شروع ہو جاتا ہے. کوشش کریں خلوص کے ساتھ, سنسیئرٹی کے ساتھ اپنی ٹیچنگ کو بہتر بنائیں اور اس معاشرے کے اندر اچھائی کا باعث بنیں. ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے اس کو لازمی لائک کریں, ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ کا اپنا محمد طاہر ربانی.